جی ویلکم بیک لکشانه کې پښتو کې به ضرور دا خبره کوم چې پښتانه هم د ټیم کې زموږ دا پروګرام ګوري د صحت په حق لبانه به خبره دا کوم صحت ډیر زیات ضروری دی او بیا د فیمیل صحت چې کوم دی د زنانو او به انتهایی زیات ضروری بعضی مسلې د سی وی چې هغه تاسو هر ډاکټر ته نشئ تللی هر ډاکټر ته تاسو خپل مسله یا خپل پرابلم چې دی تاسو نشئ ډسکس کولی هغوی سره هغې لپاره یو ډیره ښه تجربه کاره چې کوم یو ګاینیکالوجسټ وي ستاسو لپاره ډیره زیاته ضروري فایده نن دا ده د نن سبا زما د راتګ هم چې نن پروګرام کې په سټوډیوز کې چې کوم ما سره یو فیمیل یو ډیره ښه تجربه کاره ډاکټر چې کوم ما سره موجوده ده هغې طرف ته به تاسو وزم اردو کې به خبره کوم اردو کې به خبره دی لپاره کوم چې تاسو زیات زموږ کتونکي د سی چې تاسو په اردو باندې ماشاءالله ټول پوهیږئ او تاسو بیا لایف کال په ذریعه باندې هم موږ خپل بیماریانې چې کومې دي تاسو موږ سره شیر کولی شئ تاسو موږ سره چې کوم دی خپلې بیماریانې ډسکس کولی هم شئ او بلکې که تاسو څه مسله وي تاسو ډاکټر صاحبې نه بیا پوښتنه کول غواړئ نو تاسو بالکل کولی شئ پروګرام کې چې کوم موږ سره ډاکټر صاحبه نن تشریف راوړي او ناسته د موږ سره ستاسو لپاره اسپیشلی هغه موږ رابللي ده اردو کی طرف آ جاتی ہوں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اردو اور پشتو کو لیکن ہمارے زیادہ تر جو دیکھنے والے ہیں وہ اردو کو سمجھ سکتے ہیں آپ کا ایک تجربہ کار گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا یہ آپ کو جو ہے آپ کی ایک اچھی صحت کا جو ہے نا وہ ضامن ہوتا ہے آج اسٹوڈیوز میں ہم نے جس ڈاکٹر کو انوائٹ کیا ہے جو ہمارے ساتھ آج موجود ہے اسٹوڈیوز میں اور میں کہتی ہوں کہ ان کی اگر میں تعریف کرنے لگ جاؤں تو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ ٹائم کو میں ضائع نہ کروں اور جتنا ہو سکتا ہے میں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو کال کرنے میں یا آپ لوگوں کو اپنا مسئلہ جاننے میں پھر آسانی ہو جائے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ میڈی کیئر ہاسپٹل راول پنڈی میں پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ جو کہ ہیڈ ہے وہاں کی وہ یہاں پر آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ راول پنڈی کی بلکہ پوری دنیا کی اگر میں کہوں پاکستان کی اگر میں کہوں کہ وہ جو گائنیکالوجسٹ بیسٹ گائنیکالوجسٹ ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا آپ پر اعتماد کتنا ہے تو وہ اگر شرح میں دیکھوں تو ڈاکٹر صاحبہ پر ان کی جو پیشنٹس ہے ان کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے ایک پیشنٹ کے پاس کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے ایک یہ پلس پوائنٹ ہے ان کا دوسری بات اگر میں کہوں کہ گائنیکالوجی میں انہوں نے ایم بی بی ایس اور ایف سی پی ایس کیا ہے اور انہوں نے اپنے شعبے اپنی تعلیم اور اپنی قابلیت کو انہوں نے مطلب یہاں تک وہ یوز کر رہی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ جو آپ لوگوں کے مسائل ہیں خواتین کی امراض نسواں اگر میں بات کروں جس میں سے آپ کا حمل میں پیچیدگیاں ہو گئی پی سی او ایس ہو گیا اس بارے میں مطلب جسے کہتے ہیں نا عبور جس کو حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہارمون کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر عبور حاصل ہے ان کو ماہواری فیمیلز کا آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ جتنی بھی بیماریاں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے لیکن مین میں نے پروگرام کے لیے اس کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو اور آپ لوگ جو ہے پھر مجھ سے بات کرنے میں اور کوئی پرابلم آپ کا ہے تو وہ شیئر کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے تو ان کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ہم صرف کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے پیچھے ان کی محنت کتنی ہوتی ہے وہ ہمیں ان کے تجربے سے پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد سے ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تعریف اور آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ جب میں پڑھ رہی تھی وہ تو کافی لمبا تھا کہ آپ 13 گولڈ میڈلسٹ آپ کو ملے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے مطلب آپ کی جگہ گریجویشن کے دور تک اس لیول تک کوئی اور پہنچا نہیں تھا کافی زیادہ آپ کے بارے میں نے پڑھا ہے لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر میں یہ ساری تعریفیں آپ کی کرنے لگ جاؤں تو پھر ہمارے دیکھنے والے اپنے مسائل آپ سے کس طرح سے شیئر کریں گے تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور یہاں آپ ہمارے پاس آئی ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں
زیادہ تر پرابلم خواتین کو، چونکہ آپ تو پریکٹس کرتی رہتی ہیں، آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کون سے مسائل زیادہ ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہے تھے اس میں سے میں فرسٹ جو مسئلہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری زیادہ تر بہنوں کو، ہماری خواتین کو ہوتا ہے PCOS. یہ کیا ہے اور یہ خواتین کو کیوں ہوتا ہے؟ رائٹ، بڑا آپ نے امپورٹنٹ کوشچن کیا. میرے خیال میں یہ آج کل ایک ایپیڈیمک کی طرح ہے، جیسے ایک میں ویسے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ مجھے پشتو سمجھ میں آتی ہے. بولنے میں مجھے تھوڑی سی شاید پرابلم ہو، لیکن سمجھ مجھے آ جاتی ہے. میرے ہسبینڈ پٹھان ہے، تو اس لیے جب آپ پشتو میں بول رہی تھی سارا، تو مجھے پورے کا پورا سمجھ آ رہا تھا. کچھ پشتو ذرا مشکل ہوتی ہیں، لیکن جس طرح کی آپ بول رہی ہیں جو نارمل پشتو ہے وہ مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. ہاں جی، تو نہیں بولنے میں مجھے ڈیفیکلٹی ہے، اس میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں. آلدو مریضوں کے ساتھ بول بھی لیتی ہوں، لیکن ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیونکہ پشتو بولنے والے جو پیشنٹس آتے ہیں نا، جتنے بھی ڈاکٹرز میرے جاننے والوں کے اس میں ہے یا میرے سرکل میں جتنے بھی ہے، وہ سب یہی مجھے کہتے ہیں پشتو میں بات کرو، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم صرف اردو میں بولا کریں گے. بس بولنے، ہاں وہ سب سے بیسٹ کمبینیشن وہ رہتا ہے جس کو اردو سمجھ آ جائے اور آپ کو سمجھاؤ وہ پشتو میں دیں، تو ہمارے لیے دیٹس فائن. اچھا چلیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے PCOS. اچھا، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ہر دوسرا ڈاکٹر یا وہ PCOS کہہ دے گا، اور پھر اس کو ایک تباہی سی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ شاید PCOS سے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، PCOS کو ڈائگنوز کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم اس کی ڈائگنوسس میں 3 کرائٹیریا ہیں، جس میں سے 2 ہم کہتے ہیں اگر ہوں تو وہ PCOS ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر اووریز پولیسسٹک نظر آئیں. پولیسسٹک کا مطلب یہ سسٹ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے ایگز بنے ہوتے ہیں جو کہ بڑے نہیں ہوتے اور جو کہ ڈسچارج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اب جب اوویلیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب ایگز نکلتے نہیں ہیں تو کچھ ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں. یعنی جو ہارمون پہلے ہاف میں ہونا چاہیے وہ ہے دوسرے ہاف والا، سائیکل کی بات کر رہی ہوں. سیکنڈ ہاف والا جو ہارمون ہے وہ بھی زیادہ فرسٹ ہاف میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک ایگ پراپر ریلیز نہیں ہوتا. جب ایگ ریلیز نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سائیکلز ارریگولر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب تک پراپر ایگ ریلیز ہو رہے ہوں، ہر سائیکل میں بیسکلی ایگ ریلیز ہوتا ہے. جب ایگ ریلیز ہوتا ہے تو ایک اور ہارمون بنتا ہے، اس کی وجہ سے پھر سائیکلز ریگولر رہتی ہیں. اس میں PCOS میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایگ یوزلی ریلیز نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر سائیکلز میں وہ ریلیز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سائیکلز جو ہیں آپ کی وہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے، کچھ لوگوں کی ایون سال تک رک جاتی ہیں، نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سو ارریگولر پیریڈز ہو جاتے ہیں. کسی کو بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز اس کے پیچھے جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اوویلیشن نہیں ہو رہی، ایگ ریلیز نہیں ہو رہا، ایگ بن بھی نہیں رہا پراپر، ایک جگہ پہ آ کے وہ رک جاتا ہے، وہ ریلیز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہارمونل ڈسٹربنس ہے. ٹھیک ہے، تو PCOS کے کرائٹیریا کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اووریز آپ کو پولیسسٹک نظر آئیں الٹرا ساؤنڈ پہ، لیکن پیشنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی اس کی سائیکلز ریگولر ہیں، وہ ویٹ وائز ٹھیک ہے، اس کے چہرے پہ کوئی بال نہیں ہے، کوئی ایکنی نہیں ہے. ہم اس کو PCOS نہیں کہتے، اس کو صرف PCO کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، there is a difference. وہ عورتیں جن کی الٹرا ساؤنڈ کے اوپر بھی اووریز پولیسسٹک ہیں، ان کو ساتھ ہارمونل پرابلمز میں یہی ہے کہ چہرے پہ، پیٹ پہ بال کافی زیادہ ہو جانا، پھر چہرے کے اوپر دانے آ جانا، ایکنی، اور پھر موٹاپا جو کہ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کوشش بھی کریں ذرا مشکل سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ہارمونز انوالوڈ ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان لوگوں میں زیادہ تر ساتھ میں پھر پریگننسی ہونے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی، ایگ نہیں بن رہا ہوتا، سائیکلز ریگولر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں 3 چیزیں ہیں بیسکلی. آپ ان 3 میں سے اگر 2 پریزنٹ ہو تو ہم کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے یا PCOS ہے سنڈروم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. صرف الٹرا ساؤنڈ کے اوپر جی اووریز پولیسسٹک ہیں، دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ کیوں ہے، اور یہ آج کل دیکھنے میں، ہم جب میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے
تو ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں نا پی سی او ایس جب ہم پڑھ رہے ہیں. آج کل یہ ہے کہ اگر آپ کو پی سی او ایس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کی 80% گائنی کی او پی ڈی چلتی پی سی او ایس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, مینسز ریگولر ہیں, ایکنی ہے, بال نکل آئے ہیں, پریگننسی نہیں ہو رہی, یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ. ہیئر فال بھی ہوتا ہے, ہیئر فال ہے, تو جہاں پہ ہیئر نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ ہیئر اگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جہاں ادروائز ہیئر فال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں اب یہ کیوں اتنی زیادہ اس معاشرے میں آئیں, اور ہم ون آف دا ہائیسٹ وہ ہیں جن کا پی سی او ایس جن کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, ایشین پاپولیشن میں. اس کی وجہ جنک فوڈ ہے, اس کی وجہ ویٹ کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, اس کی وجہ لیک آف ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا, ایک پراپر ایکسرسائز, بڑے کم لوگ ہیں جو اس بارے میں تھوڑے سے فنیٹک ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ آپ ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھیں تو ہر بندہ ایک ایکسرسائز ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے, جنک فوڈ از سو کامن. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ویٹ گین. جی اسی پر بات کریں گے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی ضرور. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. چلیں جی, کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ آپ کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے جی, سوری ڈاکٹر صاحب, نو پرابلم, کنٹینیو کیجیے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بیسکلی جو اس کا ایک مین سٹے ہے, اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. دوائی صرف ہم سمٹمز کی دوائی دیتے ہیں, یعنی اگر ہرسوٹزم ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, چہرے پہ دانے ہو گئے اس کے لیے کیا کرنا ہے, پریگننسی نہیں ہو رہی اس کے لیے کیا کرنا ہے, مینسز ریگولر ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. لیکن جو اس پوری چیز کو روکنے کے لیے یا ڈیلے کرنے کے لیے وہ ویٹ ریڈکشن. ٹھیک ہے, تو ویٹ ریڈکشن آلدو ان لوگوں میں مشکل ہے, لیکن وہی کہتے ہیں کہ where there is a will there is a way. اگر آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر آپ اپنی ڈائٹ کے اوپر اور اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں تو پی سی او ایس آٹومیٹکلی ریورس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی دوائی نہیں ہے, صرف میٹفارمن ایک ایسی دوائی ہے جو کہ بیسکلی ڈائبٹیز میں دی جاتی ہے, لیکن وہ اس میں کیونکہ اس میں لیٹر آن جا کے آپ کو شوگر کا بھی امکان ہے, بلڈ پریشر کا بھی امکان ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. اوکے, ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کھانے پینے کی بات کی ہے, آپ نے ڈائٹ کی بات کی ہے. ڈائٹ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل ہمارا اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کہ ہم لوگ گھر کے جو دیسی ہمارے کھانے اس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں. جیسے جیسے کہ ہمارے ارد انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے ویسے ویسے ہم نے اپنے خوراکوں کو بھی چینج کر دیا ہے. اب اگر خوراکوں کی میں بات کروں, اکثر جو مائیں ہوتی ہیں جو کہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کو, یا مطلب جو کہ پریگننٹ خواتین ہوتی ہے, ڈیلی کی پریکٹس آپ کرتی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی مائیں ہیں اس میں مختلف قسم کے آپ نے غذائیت کا اس میں مشاہدہ کیا ہوگا. مطلب ڈیفرنٹ, ہر کسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے خوراک کا یا جو بھی ہے, لیکن آپ نے جو مشاہدہ کیا وہ زیادہ تر آپ نے کیا دیکھا ہے ان ماؤں میں یا ان خواتین میں کہ ان کی ڈائٹ کیا ہے اور اس سے ان کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا ڈائٹ ایک پراپر ڈائٹ ہے, کسی کو بھی نہیں, ایون پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا. آپ صرف بلیو کریں کہ پریگننسی میں لوگ زیادہ تر 3 months کے بعد آ کے ڈاکٹر کو چیک اپ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کانسیپٹ یہ ہے کہ جی 3 months تک تو پتہ ہی نہیں چلتا. جبکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 4th week سے لے کے 8th week, یعنی جیسے آپ پیریڈز مس کرتے ہیں, پریگننسی پتہ چلتی ہے, تب سے لے کے اگلے یعنی 2 ماہ پہلے جو ہیں ان میں بچہ پورے کا پورا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد بچے کی صرف گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو فرسٹ 3 months سب سے امپورٹنٹ منتھس ہیں کہ جس میں آپ کا ایک وزٹ ڈاکٹر کے پاس ضروری ہے,
اور آپ سب لوگوں کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، ہر گھر میں ظاہر پریگننسی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ فولک ایسڈ لینا انتہائی ضروری ہے فرسٹ 3 months میں، کیونکہ یہ بچوں میں بہت سی ایبنارمیلٹیز کو پریونٹ کرتا ہے، جیسے سر میں پانی آ گیا، پیٹھ پہ پھوڑا ہے، اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فولک ایسڈ ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ والا ٹائم ہے جب مریض آتا ہی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں لے رہا کہ نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دکھایا، سب نے کہا کہ چوتھے مہینے میں آپ جائیں پہلی دفعہ، بھئی چوتھے مہینے تک تو بچہ بن گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا جی کال نہیں ہے، چھوڑے سے بریک ہے ہمارے ساتھ، بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آپ ہی کے فائدے کی باتیں اس پروگرام میں ہو رہی ہے. تو واپس آتے ہیں شارٹ سے بریک سے. جی ویلکم بیک. واپس ہم آئے چھوٹے سے بریک سے. بریک بھی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے لینی، تاکہ آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکیں اور تھوڑا سا فریش ہو کے آپ واپس آ سکیں، اور آپ ہی کے فائدے کی بات اس میں ہو رہی ہے. اور آتے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحبہ کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے اور اپنا مسئلہ آپ نے شیئر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. سلمان وزیر خبر کا بند. ہیلو جی جی ست پوس په کول غواړئ تاسو؟ زه د سپورټس والے په خبرونه په کشر کوي په خبر ټي وي کې. تاسو आवाज باندې زه بیخي پوه نه شوم. ہیلو ہاں زما په خیال باندې چې کال جو ہے وہ کٹ گئی تو واپس ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے بعض اوقات، اور ایک تو ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ نیٹ ورک ویسے ہی نیٹ ورک آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہم ڈائٹ اور کھانے پینے اور ان چیزوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جہاں پر ان چیزوں کے بارے میں آگاہی انفارمیشن نہیں ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کیا کریں، ڈاکٹرز بیچارے کیا کیا کریں، آپ مجھے یہ بھی بتائیے. ٹھیک ہے دیکھیں ہر ڈاکٹر کے پاس ایک رش بھی ہوتا ہے. جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس تو ہم گئے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہر انسان کی ایک اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو تھوڑی سی بیلنس ڈائٹ کے بارے میں پتہ ہو. اور ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوتی. یہ میں بالکل اگری کرتی ہوں اس بات سے، لیکن اس کی وجہ میرے خیال میں لیک آف ٹائم ہوتا ہے. اچھا ایک میں نے فولک ایسڈ کی بات کی، ٹھیک ہے، وہ جنرل پاپولیشن کے لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پریگننسی ہو گیا تو پلیز فولک ایسڈ کھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، بیکاز فرسٹ 3 months میں دیٹ از امپورٹنٹ. سوری السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. ہیلو ہیلو آواز آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کور سے بات کر رہی ہوں. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میری بیٹی ہے 14 ایئرس کی. جی 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 اس کا پیریڈس کا ایشو ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ جب شروع کے دن ہو نا تو پین تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آخری دن آتے ہیں نا مطلب پیریڈس کا تو اس کا جاتا ہے اور کافی درد ہوتا ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ شروع میں پین ہوتا ہے نا پیریڈس کے. اچھا پیریڈز میں ایشو ہے ان کا؟ جی مجھے سمجھ آ گئی. جی جی مطلب ان کی 14 ایئرز ایج ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب ان کے پیریڈز ہوئے تھے نا تو بھی ان کو مسئلہ یہ تھا نا کہ 15 days تک مسلسل پیریڈز ہوتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی، لیکن بیسک ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو جواب دیتے ہیں. اچھا میں میرے خیال میں پہلے انہی کو جواب دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پیریڈز میں پین خاص طور سے اینڈ کے دنوں میں زیادہ ہو رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیجئے. ٹھیک ہے، ایک بیماری ہوتی ہے جس کو اینڈومیٹریوسس بولتے ہیں، جس طرح سے باہر پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اندر ہوتے ہیں. تو اس کا پین جو ہے وہ لاسٹ ڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے، آلدو بچی بہت ینگ ہے، میرا نہیں خیال کہ اینڈومیٹریوسس ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کرا لینا چاہیے اس کا پیلوس کا.
ٹھیک ہے. اور یہ بلکہ واقعی میں کچھ لوگوں کو تو سٹارٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. سٹارٹ میں پین بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے, دیٹ از نارمل, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ ڈے کا پین از نارمل. لیکن اگر پین پرسسٹ کر رہا ہے پھر ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, تاکہ اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ سٹارٹ میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے, اس کو پرولونگ پھر آپ نہ لے کر جائیں. اچھا دوسرا جی اسی حوالے سے بات کریں گے. دیکھیں انیمیا ہمارے ملک میں بڑا کامن ہے, ٹھیک ہے. انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ خون کی کمی ہونا. اور آپ یقین کریں کہ ایون وہ لوگ جو بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی انیمیا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ ان کی تو بات ہی نہ کریں جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, جن کی ڈائٹ میں گوشت وغیرہ شامل نہیں ہے, ان میں انیمیا تو میں ریسرچ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں, ٹھیک ہے. ہم لنڈن اسکول آف ہائیجین کے ساتھ ہم نے بہت سی ریسرچز کی ہیں, اور جن میں ایک ریسرچ ابھی لیٹسٹ جو کی وہ انیمیا کے پیشنٹس پہ کی, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دیکھا گیا کہ انیمک پیشنٹس میں جو زچگی کے دوران بلیڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے نمبر 1 کاز ہے ماؤں کے مرنے کا, وہ انیمک لوگوں میں بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے. اور ہماری پاپولیشن میں تقریباً 55% لوگوں کو انیمیا ہے, 55%. اٹس اے ویری لارج نمبر, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ, اور اس کی کیا وجہ ہے, اس کی وجہ ایک تو خوراک پراپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آئرن آپ کی باڈی میں جا ہی نہیں رہا, پھر یا ایبزارب نہیں ہو رہا, اور ایک اور بہت بڑی وجہ پیٹ میں کیڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے, ہک ورمز خاص طور سے, جو کہ انیمک ہی وہ لوگ رہتے ہیں چاہے آپ ان کو آئرن دیتے جائیں. تو ان کو ڈی ورم کرنا بھی ضروری ہے. صاف پانی نہیں ہے, لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اگر صاف پانی نہیں ہے تو آپ پانی کو ابال کے کم از کم تب پئیں, ٹھیک ہے, ابال کے ٹھنڈا کر کے, اور 20 منٹس تک ابالیں اس کو تاکہ زیادہ تر جراثیم مر جائیں. تو یہ پھر مٹی کھانا, بچے آپ نے دیکھے ہوں گے بیٹھ کے مٹی کھا رہے ہیں, چونے چاٹ رہے ہیں, یہ وہ, تو ان سب چیزوں سے ورمز باڈی میں جاتے ہیں, اور وہ ورمز وہیں رہتے ہیں اور بڑے لمبے عرصے تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ملک میں انیمیا کی یہ بھی ہے. اب انیمیا ویسے ہونا بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے, لیکن انیمیا جب پریگننسی میں ہوتا ہے آپ کے لیے بہت خطرناک ہے, بہت ماں اور بچے دونوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم زیادہ تر آئرن دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں میں انیمیا بہتر نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں نا تھیلیسیمیا بھی ہمارے ملک میں ہے, اور خاص طور سے میں خیبر ٹی وی پہ بیٹھی ہوں, یہ ایک پشتو کا چینل ہے مینلی, اور پٹھانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تھیلیسیمیا ٹریٹ اگر ماں اور باپ دونوں میں ہو تو بچے میں تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے, جو کہ ساری زندگی خون کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اور چونکہ میرجز بھی زیادہ تر فیملیز میں ہوتی ہیں, اس لیے چانسز زیادہ ہیں کہ دونوں میں تھیلیسیمیا ٹریٹ ہو, ٹھیک ہے. تو وہ آئرن سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا, اور لوگ آئرن دیتے جاتے ہیں, آپ کھاتے جاتے ہیں, آپ کی باڈی میں آلریڈی آئرن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو فولک ایسڈ, میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ فولک ایسڈ پہلے 3 months میں, اور اس کے بعد آپ کا ہیموگلوبن لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو انیمیا کی ٹریٹمنٹ انتہائی ضروری ہے پریگننسی. ٹھیک ہے. ایک کویسچن ڈاکٹر صاحبہ میں اور کرنا چاہوں گی, ہمارے پاس ٹائم شارٹ سا رہ گیا ہے. اگر مائیں جو ہے وہ اپنے بڑوں کی یا ڈاکٹر کی مشوروں پر عمل نہیں کرتی تو اس دوران پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ وہ پھینٹی لگانی چاہیے, پھینٹی لگانی چاہیے, اور کیا کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. اکثر ڈاکٹرز کے مشورے پر بھی عمل نہیں کرتی, اپنے گھر کی, اپنی ماؤں کی, اپنی ساسوں کی بات پر بھی وہ عمل نہیں کرتی, تو اس ٹائم پہ پھر ایک ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت مشکل ہے, لیکن ایسے کچھ ہی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بالکل نہیں سننا چاہتے. وہ والے پیشنٹ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو آتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جو آتے ہیں یوزلی, جو چیک اپ پراپر کراتے ہیں, جو پراپر اینٹی نیٹل کراتے ہیں, ان میں کمپلیکیشنز بھی بڑی کم ہوتی ہیں. بے شک آپ کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایچ بی کم ہے, جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو شوگر, ہمارا ملک شوگر میں بھی دنیا کے ٹاپ لوگوں میں سے ہے, ٹاپ کنٹریز میں سے, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگوں کو پریگننسی میں شوگر ہو جاتی ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ چلتا, بی پی ہو جاتا ہے جس کا آپ کو نہیں پتہ چلتا, اور ان کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. اس لیے پراپر اینٹی نیٹل چیک اپس اور پھر ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کرنا. دیکھیں اگر آپ خالی چیک اپ کرانے آ رہے ہیں اور آپ سن نہیں رہے کوئی بات, تو پھر
وہی بات ہے کہ آپ چیک اپ بھی بے شک نہ کریں, ٹھیک ہے, اگر چیک اپ کرا رہے ہیں تو جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس کے اوپر عمل ضروری ہے, بہت ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مائیں اور ساسیں بھی ظاہر ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, ان کی بھی بہت سی باتیں صحیح ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ملک میں یہ بھی بہت ہے جی فلانا کہتا ہے یہ نہ کھاؤ, فلانا کہتا ہے یہ کھا لو, فلانا, تو وہ فلانے والے ڈاکٹرز بہت سارے ہیں. پھر گوگل ڈاکٹرز بھی آج کل ہیں, وہ بھی عجیب عجیب سی چیزیں پڑھ کے آ جاتے ہیں, وہ پھر آپ کا جی سیلف میڈیکیشن آپ شروع کر دیتے ہیں, پھر لوگوں کے کہنے پہ یہ کھا لو وہ کر لو. تو کچھ تو مشورے صحیح ہوتے ہیں لیکن بہت سے مشورے غلط بھی ہوتے ہیں. تو بہتر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں اور جو مشورہ وہ دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں. اس کے مطابق آپ کو دیکھیں میٹھی چیزیں پریگننسی میں اوائڈ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, کاربوہائیڈریٹس اوائڈ کرنے چاہیے. بہت سے لوگوں کو پریگننسی میں شوگر ہو جاتی ہے اور شوگر کی وجہ سے بچے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے نارمل لوگوں کو بھی جن کو شوگر نہیں ہے ان کو ہائی کاربوہائیڈریٹس نہیں لینے چاہیے پریگننسی میں. پروٹین زیادہ لینی چاہیے, وائٹامنس منرلز. اب وائٹامنس منرلز کس چیز میں زیادہ ہیں؟ فروٹس میں, ویجیٹیبلز میں. اور پروٹینز کس چیز میں زیادہ ہیں؟ دالوں میں بھی ہیں, وہ تھوڑی سی لوور کلاس آ جاتی ہے, لیکن ورنہ گوشت میں, بڑے گوشت میں زیادہ ہیں. اسی لیے پٹھان چونکہ بڑا گوشت بہت کھاتے ہیں اس لیے ان میں انیمیا تھوڑا کم ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے, آلدو ان کے بچے زیادہ ہیں لیکن ان میں انیمیا کم ہوتا ہے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ گوشت ذرا کم کھاتے ہیں تو ان میں انیمیا زیادہ ہے. مطلب کہ کافی بیماریاں ایسی ہیں جس کو آپ خوراک کے تھرو جو ہے کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی اور اچھا کھانا آپ کھاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ باہر کے کھانوں میں اپنی صحت کو, ٹھیک ہے, سبزیاں پھل ان میں وائٹامنز منرلز بہت ہیں, یہ آپ کو کھانے چاہیے. اور بہت زیادہ ان کو پکا کے بھی نہ کھائیں, اگر کچے فارم میں جیسے ہم بہت سی سبزیاں کچی کھا سکتے ہیں وہ آپ لیں تو دے ہیلپ یو ان وائٹامنز اور منرلز میں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس چونکہ ٹائم نہیں تھا لیکن ریکویسٹ پر آپ آ گئی ہیں ہمارے پاس. جی دیکھنے والے جو کہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ڈاکٹر صاحبہ کو پشتو آتی ہے, آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے, تو میں یہ کہوں گی جی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ آج موجود تھیں پروفیسر ڈاکٹر رضوانہ چودھری جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہے میڈیکیئر ہاسپٹل راولپنڈی کی, ٹھیک ہے جی. اور یقیناً کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہیں, آپ کیا اسے کہتے ہیں, آپ ٹریٹمنٹ اگر کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو اگر کوئی اپنے فائدے کی بات لگی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ یہ بیماریاں آپ میں ہیں, تو بہتر ہے کہ آج یہاں سے آپ کو ایک بہترین گائیڈنس مل گئی ہے تو آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بتانا چاہیں, شیئر کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے ساتھ تو آپ کر سکتی ہیں. اوکے جی, ساری دنیا مجھے اس طرح سے ہاسپٹل کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو وہیں پر ملیں گی, آپ جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں پر آنے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کا بھی میرے سے تھینک یو سو مچ. لیکن ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں, ہمارے ساتھ رہنا ہے. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو سیف اور انتخاب ونس اگین جو ہے واپس بمدل تک تاسو تو ملاوی کی سیف اور انتخاب چلے واپس بتاس تو دل تک ملاوی کی او نو تاسو به چرته زینا وړه خو نه کې دمه د موږ سره د می طرف ته سو او بیا واپس راځو چرته زینا. کتونکو زور مولا زړې تراوی دي زما چې کومه کو هوستا ام دې ځنه اوس ختم کما او ته کوشه ټټو مال راغه مثال دی او پیره مې دلته تاسو را پرېږه مې چې واپس خپل ځای ته ورسوم ناسته درانی تاسو ته په سکرین ښکاري او د انتخاب مطلب خبره هم دا چې دا زوړ مولا دی او تراوی هم د دي که زه مولا وم کنه دا چې تراوی وي نو بس ټول بچا خبره زه پرې د پټی نه ما ته ځان ډېر تقوادار ښکاري کېدي چې تراوی دومره اوږدې وي چې د نیمه شپه کې دا مؤمنین مسلمانان د دې کونډې خوږېدی او سملاسته ځکه چې موږ تقوا کې ډېر لرې لاړ شو. نو بل دا دی چې موږ خو منځ کې ناشتې له تلي وو انتخاب لیټرلی چې دی نو لکه کو هر څه کوي یا نه کوي خو لکه دا درېیم ځل تا ما خو 2 ځله کو دویم ځل تا نه درېیم ځل ناشته وکړه یو خو چې رالې تا خوراک وکړو داسې مېلمانه دي که نه مېلمانه نه سوري قربانه داسې دي که نه چې مېلمه ورکره راشي نو دا تپوس هم ترې نه کوي ته چې څکې هغه وخت لاړو چې مېلمانه درې واړه مو په کیمره کا د دې دغه نم سورېده غواړو ښه تاسو خبره کوله
هغه وی تاسو وی د مېلمنو نه تاسو نه کوي هغه ورځ لاړ چې موږ مېلمه ته وی چې اسکي مېلمه کو خپل چې تړکی کوم ته وی چې مې پکار زګه خو سجري ختم شوي کنه بیٹا کو ته خبر را لاغه بیٹا کیم لاړې بیٹا کیم لاړې وی زموږ داسې آباد اجره ده ها از کړه تاسو پای اجره کې دومره ونی دي نو ته پای کې دومره ونی دي دا تاسو ته پته رښتیا لوجیک دون غټه اجره ده نو تاسو خو دلته کې نه یو ځل چاوي چې غټه ته چې اسکی غټه نه غټه ونه بګړي نه غټه وړه نی مته تاسو خبره کوله د کلچر په کلو کې اوس هم ګوره هغه کلچر شته دا خو موږ اسلام آباد کې پاتې کېږو موږ وایو یو سیز لږ برګر دی او لږ فینسي نه خیر لایف انتخاب دا صحیح دی ټیک ته نه دا بالکل دې سره لږ زګوره انتخاب سوې شډل بډل سرونه دا سوي نه چې کلی کې ما مثال درکو ما ته مور مې وی بچي کور ته لاړم ما تی بچي ته خوشوي ما ته ډېر کمزوري کاری دی رنگ دین ټیک شوی دی زلاړم ما مخ وینځل چراغ مې له دې سونه خراب دی ډاکټر لا وایي ټولو بګور کوی دا کوی ډېر خراب دی مطلب مې دا دلته کې لکه سيزونه فینسي می یا سه لکه خلک چې د سوفیسټیکیشن نه د انتخاب د حجره کلچر پورې هم خبره کو د دې سر صحه پورې اګری کوم چې څومره لکه دا لایف مخه تر روان دی آیسولیټډ لایف ته وایا یا انډیویډوالزم طرف ته روان دي او خلک انټرست بیس کارونه کوي کنه لکه په خوا به د اجره کې خلک راغونډېدل نو چې چا اجره به وه ابه دا چیانې چلولې او یو څه بل څه بونن څه به وایي وي زما چېرته کیني او د دې د وجې نه پخوي نه نو دې باره کې انتخاب لکه ستاسو کلي کې کو نن هم دا یې نو چې موږ د کلي ته در شفټ شو او کنه دلته کې خو را مناسب چینس کی دلته ګیلې سه په ځای ته ګورې خبره چې فکر تاسو ته پته موږ د صحت دغه کوډر خیال ساتي دا کلو خبرې کولې په کلو کې ټیک ته چې دغه مشته کنه کلچر هر یو څه شته کلتور هم شته خو په کلو کې لږ ستونزې هم شته ستونزې د روډونو د سهولیاتو د هسپتالونو د شیزونو دي د رستم نه زمونږ نماینده دی عزیر نعماني دا عزیر نعماني دا رپورټ ګورو چې په رستم کې عوام ستونزو سره مخ دي او دا مشر بابا سو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو دا وخت د رستم تحصیل او د مردان ضلع په هغه اخرنۍ بونډرۍ باندې یم چې تاسو وینئ د دې غرونو شاته دا بونیر ضلع ده دا زه چې کوم ولاړ یم دلته دې ته باټا وایي تقریبا سر باټا ورته وایي تقریبا د 200 نه والې تر 300 پورې دلته خپل کورونه دي تقریبا تر 1500 پورې دلته پاپولیشن دی آبادي ده خو دلته په دې 21مه صدۍ کې هم دا خلک هغه شان د ژوند تېري څنګه چې مخکې ژوند تېرېدو لارم نشته اوبم نشته بجلیم نشته سکولوم نشته اسپتالوم نشته مطلب دا چې د زندګۍ د دور جدید یو قسم سہولت دلته نشته مشر سره ولاړ دی د سره به خبره ترې کوو چې د ژوند څنګه تیریږي لومبه به د علاقې متعلق خبرو کوو چې د علاقه څنګه ده دلته څه دي قدرتي ابشارونه دي چینې دي دنګ غرونه دي خو یو طرف ته الله پاک دې ځای ته قدرتي حسن ورکړی نو بل طرف ته دا اوس هم د اسمبلی د ممبرانو د نظر نه چې کوم دی فنا ده دلته هغې نه راغلي دي نه یې څه کار کړی دی او د دې کاکا د خولې نه به خپل دا خبرې ورکړه جی السلام علیکم وعلیکم سلام ستاسو څه نوم دی جی صاحب ګل ستاسو عمر به څومره تقریبا اتیاو کالو پورې وایي کاکا جي دا راته ووایي چې دا کوم ځای کې مونږ ولاړ یو سر باټا ورته وایي دلته ژوند څنګه تېرېږي دلته خو ژوند جو داسې کار دی چې د سترې غونې خبرې که نه چې څه کم کار مونږ ته وشي نو په هغې خو مونږ ته غټ سهولت پیدا شي اوس زمونږ مریض چې دی هغه مونږ په کټونو وړو اسپتال نشته سړک لار داسې که نه دغه نشته چې څه کار مونږ ته وشي نو مونږ لږ کار مونږ ته وشي په هغې مونږ ته لوی سهولت راځي اوس که ووټونه دي مونږ تللي یو په رستم کې په برینګن کې یا په پیرسای کې په دا کې به مونږ ووټونه کول اوس مونږ ته ووټونه په خپله علاقه شوي دي په هغې مونږ ته لوی سهولت راغلی دی نو چې داسې څه خبره د حکومت د غاړې مونږ ته کېږي نو په هغې لږه خبرې نو په هغې مونږ ته لوی سهولت راځي کاکاجي دا دومره وخت تیر شو تاسو 80 کاله عمر دی دلته تیر شو تاسو وخت بلاشه تیر کو دا بچی دي دا ماشومان دي دلته چې خلک اوټون لرا شي کنه تاسو هغه ته سنوي چې مولا دا پلانکی کار وکي جو وای وته حکم دی هغه جو بس دا وخت سره خبره لاړ شي نو بیا دغه صفات شنو دا تیر اوټونم تاسو ور کړو کنه نو چلن چې ووټ ور کړو خو پاس شویم دي کنه نو سکار مرد بیا کړ بیا دغه نه پس چې تراغلی دلته نه کار نه شي بیا نه سو راغلی دا راته وایي چې دلته سکول تر پرایمري پورې د 5مه پورې دلته چې ماشومان 5م پاس کړي نو دی بیا سبق پرېږدي بس کې کو دی بیا چې د بل سکول ته ځي نو چې لکه زري بیا خو بس کې او چې نږدې نو لکه اوس یې ګړو کې سکول دی که نه نو هغې ته ماشومان هم داسې نشي تللی
لکه لوی وځي خو ماسومان خو نشي ځي کنه او دغه دی دا چې لري سکولي دا وای دي کنه خطي وای کدونکو موږ دلته غب شپ لګو خو خیر تاسو ته بیا ویل غواړم چې په کلو کې چې کوم مسایل دي کوم دغه دي د دې د آګاهۍ دپاره د سوشل میډیا استعمال خو تاسو خیال کړي موږ اکثر سیاسي پوسټونو سیاسي او دې سامان دپاره کوو د خپل علاقې چې کومې ستونزې دي دا را مخې ته کول هم چې دی د سوشل میډیا ذمهواري جوړېږي ما تاسو ته سټارټ کې ویډیو کتونکو چې زمونږ کومه نن موږ سره کو هوسټ هم وه او زمونږ سره چې کوم کولیګ ده دا ډېره ښه سنګر هم ده نو ما تاسو ته ویلو چې ښه سنګر ده خو یقینا ما ډېر د دې سانګز نه دي اورېدلي زه غواړم چې موږ هم ته لږ یو سانګ نیم وورو یو مصره نیم ماته یادېږي چې لکه زه د تعریف کوم اونیر چې ډېر د زړه نه وکړم وایم ډېره مزه یې وکړه موبایل در سره شته سانګ درته یاد شته موبایل شته در سره پیکیج پکې شته ځان ته ولګاوه ما وګوره مایند وګوري سانګ نه دی اورېدلی په باندې راکېده مایند مې ولا ډایرکټ ریډ کوم دی نه پس په دا شو ام مصر مې ولا رويستم دا مصر ورپسې بهرحال زه نن دې سانګ ویلو یا دې سره مایند سره خو زه نه وم راغلی خو زه څه ناسبه زه زمزمه کومه چونکې سهار کې نه زما اواز ټیک مالا اوسور نه راکړي لکه ماته دا کار دی هغه یو کلیپ ما کتل هغه باکسینګ واچې تلی مال چل نه راځي کنه په زور راولي مال چل چې میدان دي شي هغه ول ټکولو کی دا مو وینه دی وخت مې د موډ نشته او چې چالو دي چې دنیا په بلا واړی نه وای مال خو نه راکې کله چې د سلیکشن کې انسان پکې هغه ګرمه یخ ویني کنه نو هغه خوراک کې اچولو کې اوریدلو کې ډېره مزه نو صحیح دی ولرګي ورکاول مې دوستانو بیا وګانه وای تاسو اجازه نو کنه مې تاسو ویلې زه وایم سپورټ هم کوي وومن امپاورمنت ده کنه که څه غلطي را نه وشو دې ټیم کې څوک پوهه خلک ما اوري نو سوري ځکه چې زه خو نه په دې مایند راغلی مو نه چې کوم دی ما ته څه یاد دي دې ټایم کې خو بیا هم بیا مازدیګر شو د نظر دا لګېدو یاره دا بیا مازدیګر شو د نظر دا لګېدو یاره دا په هغه پورې چم د اور دا بلېدو یاره دا بیا مازدیګر شو د نظر دا لګېدو یاره دا ساحلم نن غواړي انکار او د اقرار فیصله ساحلم نن غواړي انکار او د اقرار فیصله ساحلم نن غواړي انکار او د اقرار فیصله بیا مې په لاسو کې د جام دا تویدو یاره دا بیا مې په لاسو کې د جام دا تویدو یاره دا په هغه پورې چم د اور دا بلېدو یاره دا بیا مازدیګر شو د نظر دا لګېدو یاره دا ډېر اکچولی نه واضح ښه دی ګوره without نه بالکل نه لکه انسان اورېدی شي کنه ډېر ښه د اخر ته به منځ کې چالو کو شکر دی مې درولې لکه هر اواز سړی نشي نه نه زه چې غړې ورو باسم ځکه نه بسم الله خزه بیا بسم الله شلو ها چې بل زه کوی زه راغلی غلی چې ما نه انتخاب به اوس اواز اولي چې ارزه کی غلام علي استاد که ارزه کی تاسو یقین وکړئ که ما شروع کړې به غفه شي ربه د موسیقۍ نه مات شي نه د دوی هغه کیسه د ما پرون یو کلیپ کتلو نو په هغې کې حجرې مجلس شروع نو خلک لګیا ول هغوی ګډاګانې کوي یو کس په دیوال ولاړ و هغه په دیوال ګډا دا ما کتلی دی ایګزیکټلی دا ما کتلی دی او هغه ډېر ښه ډانس خو هغه نور چې کوم هغې دا کړو هغې نه ښه ډانس لکه ته څه وایې چې زه ځان ډاډه کوم ورته ژر زه خو هم ته اواز ضرور باسم مړه زه ما د آډینس په لږ دروند اواز کتونکي به ډېر خفه شي نه ډېر زړه به یې مات شي زمزمه شي خیر دی واپس الفي به ورته ورکړو ما ته خلکو دې پورې ویلي دي لکه هر
کس که تاسو خیال کړي هغه ځان سره هغه وایي ګونګونانا زه باقاعده دې نه منع کړی شوی ما زما رومېټ وي نو ستی که ما ته وایي ستا ډېر نږدې ملګری یم خو که ته ګانا ویل جاري ساتې نو زما ستا به دا داسې کار ما کور کې پیرې دغه رنګه وړوکی وم ما ګانا وی نو ما ته مور وي بچي وي مهرباني وکړه وینده نه دا شوزونه ته مه کوي مونږ له مږونه خرابې او نور لم دا کې اوس خو وام اپ شو زه بل درته څه مسره داسته یاده شته ګوره نن سبا سوشل میډیا دور دی که نه اونیسټلی سپیکینګ موږ به کیدای شي شعر و شاعري یو خبره ورته کوم موږ به کیدای شي دا ټول پروګرام څوک یوه نیمه ګنټه نشي کتی خو په سوشل میډیا تاسو چې دا کوم اوس کلیپ وایي یا داسې یو بل کلیپ زه غواړم چې زمونږ سوشل میډیا ډپارټمنټ هم لکه ځان ته ویل غواړم هغه د دوی دا چنکس رابیل کی او دا سونګ دا به مطلب پیپل وډ لو اټ ډېر لکه یو بل د سړی دومره صفت مې وکړو نو خو ومنه نو ګوره بیا داسې هغه کې بیا د انسان نه ځان روک شي که نه مینت په لږ زیات کول غواړي بیا پروډیوسر صاحب وایي چې ستاسو یو سندره ډېره وایرل تلې ده په سوشل میډیا باندې نو ډېرې تلې دي ما نه څه پته ده دا اوس دې ته څه وایي هغه ایکسټریم ایګو که نه چې لکه مطلب چا د دې وجې زه که زه هم چې ټام کروز هم ووینم ډېر صفت مې وکړه ځان راڅخه پلیز ارشاد یو منټ ما ته اوس اصل کې زما سره مسله دا چې ما نه خپله پویټري مې اکثر هېروي مسلې کو پروډیوسر صاحب درته وایي چې کومه ګانې هیټ تللی ده مونږ به ورته پروډیوسر صاحب بیا راښکاره شه ها دلالي د انتظار څه خبرې پروډیوسر صاحب دلالي په انتظار دی دا ما یو پیرې ویلې وه یاره شوې مې ده دا ما یو پیرې ویلې یاره شوې جنرالي کم سنګران نور څوک خوښ دي یا اورئ داسې پښتو فیمیلز کې که وګورې نو اوازونه را باندې د ډېرو ښه لګي دی کې زه دا ښه نه کوم مطلب ما نه منافقت نه کېږي خلک وایي چې خپله هم یو فیل کېږي نو د بل انسان صفت نه کوي هغه فیمیلز کې هم داسې ډېرې دي چې اوازونه زما خوښ دي خو فیورټ که چېرې زه خبره وکړم نو هغه ناز اقبال ده او ستاره یونس ده مطلب د چا اورېدلو نه پس چې زه فیلډ ته راغلی یم هغه دا دي او میل کې که خبره وکړو نو رحیم شاه هغه او رحیم شاه نازیه اقبال چا د یو مصره دوه یاده ده چې وویله ده زه هسې بس پوره شاعري راته نه ده یاده نه نه ووایه دا مونږ دلته څه استاد نصرت فتح علي خان او غلام بس صرف او صرف ستایي ماته یاده ده او دې ټایم کې لوپټ هم زما سره ده سره لوپټه مې نظرانه منلي یو مې ښایسته توره جوړه منلي وایي سره لوپټه مې نظرانه منلي یو مې ښایسته توره جوړه منلي که خدای زما کړې په اوربل کې په ګلونه کېدم دا ستا دپاره زه په کوم بابا لاسونه کېدم یاره لاسونه ګلونه کېدم یاره ګلونه ډېر ما تا ته کتم ډېر ښه مې وویل ډېر ښه وویل کابل مې ته دا وایي چې یو شعر راته ووایه ماته یو شعر بلکې د سوچ مقام دی ما ته د ګلزار صاحب یو غزل دی داسې د ته هم ته وایي چې په ګونګوناو کې نه وی وایه خیر دی یو غزل دی وایي پرکھنا مت پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا وہی بس ٹھیک دو وایا مالا ہوئی بل شعر خطا انتخاب هنگ شو شعر رانیر شو زبس خیر دا خیر دا بیا بچا خبر لگونده که بدن سر بڑے لوگوں سے ملنے میں تم کو حافظہ سوری بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا اور تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے ہمارے شہر میں اب بھی کوئی ہمسا نہیں رہتا مال راځي نه تا ته پته راځي خو نه د پویټري والا سړی یم نه د ګانو بجانو والا زه خو د سپورټ سړی یم ماله چېرته سره راځي خو یو تپوس په خامخا کوم او هغه ستاسو نه چې تپوسونه کوي جوابونه بس تپوس مې دا دی چې لکه زموږ په د پښتو میوزیک انډسټري کې لکه دا رحیم شاه تاسو نوم واخله یا نور چې کوم داسې پاتې شوي دي ګفري دي شو موږ د کوم د چایلډهوډ یاد دي
اوس ولې نومونه داسې نشته لکه اوس چې څه سنګران راځي یا د هغې هغه سانګز داسې دي چې خلک ورسره نه ریلیټ کوي یا هغه موږ ته ښه نظر سره نه ګورو نو ولې دا نومونه اوس نه جوړېږي اصل کې خبره دا ده ستاسو ډېر ښه سوال دی اکثر زما هم ګیله په دي بعض اوقات انفارچونیټلی ما هم داسې پویټریز ویلي دي چې ما ته په کار نه اوس پې زه ډېر زیات افسوس کوم خو هغه ټایم کې زه نه پوهېدم وی اکثر اوس ګورې یو خو د خلکو د اورېدو معیار ته ګوري نن سبا خلک هر څه اوري او نن سبا د سوشل میډیا دور دی بس نسیز به هغه به وایرل شي بیا یو بل کس چې ناست دی هغه ته آیډیا ماغه راځي ښه زه داسې څه کوم په دې طریقه باندې دا به وایرل کېږي هغه د پویټري انتخاب نشته میوزیک انتخاب نشته دی بس یو خو پیمنټ ته ګوري پیسې راته پې میلاویږي ټیک شو یا شهرت راته په دې څیز میلاویږي ټیک شو پخواني خلکو به باقاعده هغوی به ریهرسلې کوي لایو به هغوی چې مطلب نن زما دلته پروګرام ته زه ګونګوناوم نو ماښام نه به زه ناستم ما به ریهرسل کوم ریاض چې ورته ما تا ته وی چې د غلام علي صاحب نه تاسو کوله نو هغه څیز نشته بل دا چې نو خو شاعران ډېر معذرت سره واسه نه چې اوس راپسې فونونه او میسیجز شروع شي چې دا به موږ پسې داسې ویلي خو زه تاسو پسې داسې خبرې نه کوم موږ هر زما ورسره واسطه راځي موږ ځان نه بولیان جوړ کړو وایي په دې باندې بیا ګانا نه کوم دي موږ پسې خبرې کړي خو اصل کې خبره دا ده چې د اورېدونکو چې کوم هغه ټیسټ شو څنګه چې د هغوی چویس شو نو خلکو بس هماغه څیز نه نو زه لږ ډسګري کوم داسې چې کوم زموږ پخوا شا ملکونه دي که نه هلته کې اوس هم سنسیبل سانګز ډېر زیات دي جوړېږي او خلک یې اوري لیټ می انټرجیکټ دا یو خبره دی 100% صحیح ده چې زه خلکو معیار هم ستاسو ته وایم که نه زموږ سوپر سټار د پښتنو د سوشل میډیا څوک دي او موږ خبره کوله بختي رحمان لالا او ساده سړی دی خو بټ هی از ا سټار بوډاګي زموږ سټار دی په سوشل میډیا هغه دوه رونه دي هغه جمال او کمال زموږ سوشل میډیا سټار دی هغه غټ سنډا سړی خان بابا زموږ په سوشل میډیا سټار دی دا چې څه اودینس ګوري څنګه چې تاسو وګورئ او مغه خلک پروډیوس کوي لکه ته ولې وایرل نه تاسو ورته وګورئ کتونکو ښکلی سړی ډېر زیات ښکلی سړی حسن پې ختمه ده تعریف کوي زما اخلاق تعلیم یې ښکلی دی سوشیالوجسټ دی دا بهترین انسان دی وایرل نه دی ایگزیکټلی خو نه واټ ایم سیینګ از مزاق زمونږ سوشل میډیا او ټوله دنیا کې دا ټرند دی ظالمانو دغه کې یو جینۍ ده په یو اس کې تاسو هغه اختو ولا جینۍ نوم اورېدلی دی دا په یو اس کې په امریکا کې یو جینۍ و نو هغې چرته کې یو کلیپ وایرل شوی و پکې وایي اختو هغه ما نه کتلی نو هغې اوس تو ټاک اختو نه تو ټاک دا په امریکا کې د جوروګن پوډکاسټ او آی تھنک د تیوان پوډکاسټ دی د دې نه پس په دریم نمبر دی په ټول یو اس کې په ټول امریکا کې بس څومره قابل څومره وایرل څومره ایجوکیټډ خلک یو په دریم نمبر هغه دی دا اوس چې کوم دور را روان دی که نه دې ته آیډیوکریسي وایي آیډیوکریسي چې کله په یو ملک کې په یو معاشره کې ایډیټسنی احمقتیا دا یو عام خوره شي یو مووي ده په دې باندې ایگزیکټلی آیډیوکریسي نوم یې کتلی ده یو کس 1500 کاله مخکې ولیږي فیوچر ته که نه چې هغه کس ولیږي نو هغه هلته چې لاړ شي نو هغوی وایي چې هر چا ټیګز لګولي دا کس زموږ نه بدل دی په هغه ټیګ نه ان شورټ دا چې هغه له دغه وګوري آی کیو وګوري که نه ذهانت چې ذهانت ولا چیک کړي نه دنیا ټول له ذهین سړي اول د خپلې معاشرې یو ایوریج مطلب دا دی چې د خلکو آی کیو نه ده ذهانت دا په وخت سره سره کمیږي نن سبا ولې نیوټن نه پیدا کیږي نن سبا آینسټاین نه پیدا کیږي نن سبا تا ته په یو شعبه کې اصل کې ستا خبره بالکل ټیک ده چې کوم دې خبرې کوي چې لکه کوم هغه بالفرض اني سیکټر ته بوزو میوزیک سیکټر دی کو هغه مووي دی یا هغه د ایجوکیشن سیکټر دی نو هغه د خلکو ټرندز داسې بیلډ کړي شو او هغه خلکو بدون هغه لکه موږ مونیټري بینیفټس ته ګورو چې دې کې د پیسو څونه فایده ده نو خلکو هغه ټرندز چینج شو خلک وایي چې موږ د ماغه کار وکړو چې کوم باندې موږ ته مونیټري بینیفټ چې دی نو هغه زیات میلاویږي که نه خو لکه سټیل زه وایم چې که موږ څه فیډ کوو دغه میټر کوي لکه کو دا چې کوم کریکټر ستا نومونه واغېستل کو بختي ماما دی یا بیا بالفرض دا نور دي نو دی ان ا سنس کو دا نوی فیډ شوی نو مایټ بي چې دا هغه رنګه سیلیبریټیز هم نه وي
ایگزیکٹلی پروګرام سره ټایم کم دی تا ته هغه کو زما پروډوسر صاحب وایي چې انتخاب به دی هغه به د سکرین خاول مو دي چې دی بل ته پټي اشاره کو مو د ټایم شو یو ځای کار کوم په بل پویګو ډیره مزه وکړه تاسو سره خبرو اترو فرست ټایم هم سره انټریکشن شو تاسو یقینو کې کتونکو به ډیر زیات انجوای کړی وي دا ان شاء الله تاسو وړاندې دوباره کم بیک نه پس چې دا به تاسو وړاندې ظلم ني خیبر څنګه چې تاسو می فیملی دا ای وی ټی خیبر فیملی دا د دې فیملی تاسو مخکې می ساوي تاسو ان شاء الله دوباره د دې فیملی سره کلم تاسو راځي سمرم څنګه چې د نبی ورنه تنګي دا څه به مونږه مارا روز به تاسو سندر ورو ټاپورو اسه به نه تنځ ورو نو اخره کې سویل واړی چې موږ د کتونکو نو اجازه یاره بس خلک په خپل ډیرو خيار دي مونږ ته اوس نصيحتونه چې کم دي نه راځي زموږ دومره عمر نه دی خبره باندې ختمه کو بختي رحمان یو کس موبایل نیولی ورته وی سما دي کتونکو ته وی سم مشوره ورکاو دي کتون کې ستادي مشوره نه دا کتون کې چې کم دي دا زموږ د ټولو دي ځکه چې موږ ټول په دې چینل باندې په یو ځای کار کوو تاسو د ټولو یو جهان مننه جی چې تاسو مال مو کرا کا او د کتونکو هم یو جهان مننه چې زی برداشت کما کتونکو ټایم را سره مکمل ختم دی پروډوسر صاحب مو وی ځان را سره وی منډه تاسو نه کتونکو اجازه تخلو دی پروګرام کې موږ صدا څه خبره کړي چې تاسو بدل لګي دي لپاره بخنه په سوشل میډیا راتلې شي خپل فیډبیک هم را کولی شي موږ سره خپل خبرې خپل آرا خپل سوالونه هم شریکولی شي نن خبرونه کړه اجازه راکړئ چې چرته مو سه خادباد سه الله پامه